مومن کامیاب ہے اور کافر ناکام ہے۔ علمی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے، موحد کامیاب ہے، مشرک ناکام ہے۔ لیکن عملی فیصلہ جس کو کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے دکھانا، عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا، موحد جنت جا رہے ہوں گے، مشرک جہنم جا رہے ہوں گے۔ میں اللہ نے لکھ دیا ہے، ابھی میں ان کو عذاب نہیں دیتا، اگر یہ لکھی بات نہ ہوتی عملی فیصلہ فوراً ہو جاتا۔ میں جلدی عذاب نہیں دے رہا ان کو، اختلاف کرتے ہیں تو کرتے رہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، میں نے لکھ دیا ہے، جلدی عذاب نہیں دوں گا۔ اگر یہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، ابھی عملی فیصلہ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بات تو بالکل ظاہر ہے لیکن ان کا حال یہ ہے، ہم نے دلائل بھی قائم کر دیے، کس سے بھی سنا دیے۔ وَإِنَّهُمْ، یقیناً وہ مشرکین لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، البتہ بیچ شک کے ہیں، منہ اس عذاب سے۔ وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ عذاب کی طرف۔ عذاب کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور مریب، شک بھی بڑا بے چین کرنے والا ہے، بے چین کرنے والا شک۔ ہر وقت ان کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیال آتے رہتے ہیں۔ وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تخویف اخروی۔ ورنہ ذرا مشکل جگہ ہے، جن ساتھیوں نے جامی پڑھی ہے، قافیہ پڑھا ہے، پتہ نہیں آپ کے کراچی میں رواج ہے کہ نہیں، ہمیں تو اساتذہ نے نحمیر پڑھاتے ہوئے قرآن کی ترکیبیں کروائی تھی۔ نحمیر شروع کی، قرآن پاک کی ترکیبیں ہم نے شروع کر دی، اور خصوصاً سورت صاد کی ترکیبیں بڑی مشکل ہے۔ جو سورت صاد کی ترکیب کر لے سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا مہربانی کریں، شہادت والی انگلی اوپر رکھیں، مہربانی کریں اس آیت پر، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وَإِنَّ كُلًّا، آپ نے عبارت پڑھی ہوگی اِنَّ زَیدًا قائمٌ، اِنَّ زَیدًا قائمٌ، زیدن یہ اِنَّ کا اسم ہے اور قائمٌ خبر ہے۔ اب آیت کو دیکھیں، وَإِنَّ كُلًّا، یہ کُلًّا اِنَّ کا اسم ہے۔ اب یوں کریں، اِنَّ كُلًّا کو انگلی کے ساتھ چھپا دیں، میں نے انگلی کے ساتھ چھپا دیا ہے۔ آگے عبارت کیا بچ گئی؟ لما لیوفینہم ربک اعمالہم۔ اب یہ جو لما ہے یہ شرطیہ ہے، اور اس کی جو شرط ہے وہ محذوف ہے۔ بڑے علماء کان میری طرف لگائیں، لما شرطیہ ہے، اس کی جزا محذوف ہے۔ عبارت تھی لما یبعثہم، شرط کیا محذوف ہے؟ یبعثہم لیوفینہم ربک اعمالہم، عبارت یوں ہے، لما یبعثہم لیوفینہم ربک اعمالہم۔ اب میں معنی کرتا ہوں، ان کلن کو آپ چھپائے رکھیں۔ لما یبعثہم، جب زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ ان کو، لما یبعثہم، جب زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ ان کو، لیوفینہم ربک اعمالہم، ضرور بھی ضرور پورا پورا دے گا تیرا رب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ۔ اعمالہم کے نیچے جزا لکھ لیں، جزا۔ اب آپ نے شرط لکھی ہے کہ نہیں لکھی بڑے ساتھیوں نے؟ لما یبعثہم لیوفینہم ربک اعمالہم، عبارت یوں ہے۔ اب میں ان کلن سے معنی کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور یقیناً تمام کے تمام جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام، جب یبعثہم زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ، یقیناً تمام کے تمام جب زندہ کر کے ان کو اٹھائے گا ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔
جب زندہ کر کے اٹھائے گا تو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ پورا پورا اللہ دے گا. یہ ترکیب ہے. انہ بما یعملون خبیر، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے. تیرا رب پورا پورا بدلہ ان کو دے گا جب زندہ کر کے اٹھائے گا. کیوں؟ یقیناً وہ اللہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو چونکہ خبر ہے اس لیے زندہ کر کے اٹھائے گا تو اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا. مانا ترکیب کیا ہے مجھے ذرا بتائیں ساتھی. کلن کیا ہے انا کا؟ بڑے ساتھی ہدایت النحو والے، کافیہ والے، جامی والے، کلن کیا ہے انا کا؟ اب لما یبعثہم لیوفینہم ربک اعمالہم، لما کی شرط اور جزا، آیت کو دیکھیں، لما کی شرط او محذوف ہے یبعثہم، لما کی شرط اور جزا یہ دونوں مل کر انا کی خبر ہے. کلن انا کا اسم ہے، لما کی شرط اور جزا مل کر یہ انا کی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ عبارت کیا بنی؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يَبْعَثُهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اب میں دوسری ترکیب کرتا ہوں، غور کریں. کلن انا کا اسم ہے، مونا غور کریں. کلن انا کا اسم ہے، لما شرطیہ ہے، لیوفینہم ربک اعمالہم یہ لما کی شرط ہے. اب میں یبعثہم نہیں نکال رہا، خیال کرنا، یہ دوسری ترکیب ہے. لما کی شرط کیا ہے؟ لیوفینہم ربک اعمالہم، اور انہ بما یعملون خبیر یہ لما کی جزا ہے. لما کی شرط کون سی ہے؟ لیوفینہم ربک اعمالہم، اور لما کی جزا کون سی ہے؟ انہ بما یعملون خبیر. یہ شرط اور جزا مل کر انا کی خبر بن گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اشکال ہے چھوٹا سا کہ لما کی شرط پر لیوفینہم لام تاکید کا کیسے آ گیا؟ شرط پر تو لام آیا نہیں کرتا، لیوفینہم پر تو غور کریں. یہ تم نے لما کی شرط بنائی ہے، اور شرط جو ہوتی ہے لما کی اس پر تو لام تاکید والا آیا نہیں کرتا. یہ کیسے تم نے شرط بنائی ہے؟ اس پر تو لیوفینہم لام تاکید کا آیا ہوا ہے. جواب دیا یہ لام زیادہ ہے. یہ لام کیا ہے؟ بس. اب میں معنی کرتا ہوں، آپ غور کریں. وَإِنَّ كُلًّا، اور یقیناً تمام کے تمام، لما جب، لیوفینہم ربک اعمالہم، اب یہ شرط ہے لما کی، یقیناً تمام کے تمام جب پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ، جب ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا. انہ بما یعملون خبیر، یقیناً اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں خبر رکھنے والا ہوگا. چونکہ خبر رکھنے والا ہوگا اس لیے اعمال کا بدلہ بھی پورا پورا دے گا. یہ دو ترکیبیں ہیں اس آیت کی جو میں نے عرض کر دی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 5 امور آ رہے ہیں مولانا، 5 باتیں ان 7 قصوں پر فٹ ہو رہی ہیں. 5 امور 7 قصوں پر مرتب فرمائے. نمبر 1، انگریزی والا 1-2 لکھتے آئیں. فَاسْتَقِمْ 1، امر نمبر 1، یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے پیغمبر ڈٹے رہو. فاستقم، پکے رہو، ڈٹے رہو، کما امرتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے گئے ہیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے پکے رہو میرے پیغمبر. خیال کرنا قدم لڑکھڑانے نہ پائیں. ومن تاب معک، اور وہ بھی جنہوں نے رجوع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، آپ کے ساتھی بن گئے، وہ بھی ڈٹے رہے، آپ بھی ڈٹے رہے. مسئلے توحید کا بیان نہیں چھوڑنا. ولا تطغوا، نمبر 2، اور حد سے باہر نہ نکلنا.
वला ततगौ, हद से बाहर नहीं निकलना। मुशरिकीन के हाल को देखकर उनके माल और दौलत की तरफ झुकाव न करना, डटे रहना। वला ततगौ, और दायरे दीन से बाहर भी नहीं निकलना, सरकशी भी नहीं करनी। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, यकीनन वो अल्लाह जो तुम अमल कर रहे हो देखने वाला है। वला तरकनु, तीसरी बात, और न झुकाव करना, न मैलान करना, इलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया है। ज़ालिमों की तरफ झुकाव न करना। फ़तमस्सहुमुन्नार, समरा पद पहुंचेगी तुम्हें जहन्नम की आग। ज़ालिमों की तरफ झुकाव न करना। अब इसका क्या मतलब है वला तरकनु का? सामने 3 लफ्ज लिख लें। नंबर 1, बएतिबार दोस्ती। नंबर 2, अकीदा। नंबर 3, अमल। आपने ये लफ्ज लिख लिए, अब लफ्जों को देखें, मेहरबानी करें और अहबाब कान मेरी तरफ लगाएं। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, न झुकाव करना, न मैलान करना जालिमों की तरफ। जालिमों से दोस्ती भी नहीं रखनी, जालिमों वाला अकीदा भी नहीं अपनाना, जालिमों वाला अमल भी नहीं अपनाना। फ़तमस्सहुमुन्नार, बस पहुंच जाएगी तुम्हें जहन्नम की आग। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, नहीं होगा उस वक्त तुम्हारे लिए अल्लाह करीम के अलावा कोई कारसाज। सुम्मा ला तुनसरून, ये तरक्की है, फिर मदद भी तुम नहीं किए जाओगे। वरना जरा सर उठाएं, मेरी तरफ देखें, मैं शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला सुनाऊं। बड़े हजरत शेख पंजपीर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाते थे ला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू का मतलब ये है कि जालिमों का रुकन नहीं बनना। क्या मतलब रुकन बनने का? कि कुफ्र और शिर्क के मामले में उनकी ताईद नहीं करनी, कुफ्र और शिर्क और बिदात के मामले में उनकी ताईद नहीं करनी। अगर तुमने शिर्क, कुफ्र, बिदात के मामले में उनकी ताईद की, फ़तमस्सकुमुन्नार, तुम्हें भी जहन्नम की आग पहुंच कर रहेगी। अब गौर करें तो मैं आगे जुमला चलाता हूं। एक आदमी शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, बिदत कर रहा है, आपने बताना है ऊंचा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा अमल की। एक आदमी शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, बिदात कर रहा है, मुझे उसकी ताईद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर मैंने शिर्क में, कुफ्र में, बिदात में उसकी ताईद की, फ़तमस्सकुमुन्नार। हजरत शेखुल कुरान पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्फाज की नरमी, खूबसूरत अंदाज, ये इसमें दाखिल नहीं है। क्या मतलब? किसी को दावत देनी है, अल्फाज खूबसूरत होने चाहिए। किसी को दावत देनी है, दलाइल से बात करनी चाहिए। किसी को दावत देनी है तो खैर खाई वाला जज्बा दिल में रखना चाहिए। खैर खाई वाला जज्बा हो, अल्फाज प्यारे हो, अल्फाज मीठे हो। ला तरकनु का ये मतलब है शिर्क बिदत में उनकी ताईद नहीं करनी। अल्फाज बेशक नरम हो, अल्फाज बेशक मीठे हो, अंदाज खैर खाई वाला हो, अंदाज हमदर्दी वाला हो। ये फर्क समझ आया? ला तरकनु का क्या मतलब है कि बंदा मुशरिकीन को दावत दे, मुब्तदीन को दावत दे और गालियां निकाले। आप चुप कर गए। ला तरकनु का क्या मतलब है? जालिमों की तरफ झुकाव नहीं करना, उनको गालियां दो, ये माना है। उनकी जातियात पर तनकीद करो, कीचड़ उछालो, ये माना है ना। ला तरकनु का मतलब है शिर्क और बिदत में उनकी ताईद न करना।
دعوت دینی الفاظ پیارے ہوں، الفاظ میٹھے ہوں، ہمدردی ہو، خیر خائی ہو، تاکہ وہ شرک و بدعت سے باز آ جائیں۔ بڑا عجیب جملہ حضرت شیخ پیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، یہاں پر فرماتے تھے گدھے سے کام لینا ہو تو اسے گھاس کھلانا پڑتی ہے۔ کیا کہا؟ گدھے سے کام لینا ہو اسے گھاس کھلانا پڑتی ہے، گدھے پر بوجھ لادنا ہو تو گھاس تو کھلانا پڑتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی طرف سے تم الفاظ میٹھے رکھو، پیارے رکھو، مسئلہ صاف بیان کرنا چاہیے، لیکن گالیاں دینا، اس کے کردار پر حملہ کرنا، زبان درازی کرنا، بکواس کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ شرک اور بدعت میں ان کی تائید نہیں کرنی۔ بولنا ذرا کھولیں 15واں پارہ، سورت بنی اسرائیل۔ بڑا عجیب انداز ہے، معنی کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے۔ دیکھیں انداز کیا ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں رکوع میں آیات ہے، درمیان میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، آیت نمبر 73 کے بعد 74، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ ایسی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے۔ معنی سنیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ ہوتی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، ہم نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی ہم پکا نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ تاکہ قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، مائل ہو جاتے ان مشرکین کی طرف، ان کفار کی طرف جھک جاتے۔ کتنا جھک جاتے؟ شَيْئًا قَلِيلًا، بالکل ذرا معمولی سا جھک جا۔ یہ میں نے پکا رکھا ہوا ہے میرے پیغمبر، اگر میں اللہ آپ کو پکا نہ رکھتا آپ ان مشرکین کی طرف جھک جاتے، مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے، مشرکین کی تائید کر بیٹھتے، اور کتنا مائل ہو جاتے؟ شیئا قلیلا، بالکل معمولی تھوڑا سا مشرکین کی طرف جھک جاتے۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا کی زندگی کا۔ او جی اللہ، ہم آپ کو دنیا کی زندگی کا دگنا عذاب چکھاتے اگر آپ مشرکین کی طرف جھک جاتے ذرا برابر۔ وَسِفَ الْمَمَاتِ، موت کے وقت بھی دگنا عذاب چکھاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کا کوئی مددگار بھی ہمارے مقابلے میں نہ ہوتا اگر آپ ذرا برابر بھی ان کی طرف جھک جاتے۔ ان کا کیا حال ہوگا جو مشرکین کے شرک کی تائید کر رہے ہیں، مشرکین کی بدعت کی تائید کر رہے ہیں۔ میرا جملہ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو مشرکین کی تائید کر رہے ہیں، شرک کی تائید کر رہے ہیں، بدعات کی تائید، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا لقد کدت ترکن شیئا قلیلا، ذرا برابر آپ جھک جاتے میں اللہ یہ عذاب دیتا۔ او مولانا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ چوتھی بات آ گئی 5 باتوں میں سے نمبر 4۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ بیان مسلح ہے، امر مسلح، نماز کی پابندی کرو گے ان چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 امور مسلح قرآن کے اندر، نماز ایک امر مسلح ہے، روزہ دوسرا امر مسلح ہے، حج تیسرا امر مسلح ہے۔ یہ امور مسلح ہیں جن سے بندے کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، باقی شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی الصلاۃ، میرے محبوب قائم کیجئے نماز، طرفی النہار، دن کے 2 حصوں میں، دن کی 2 سائڈوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے حصے میں سے، زلفن کے تان، رات کے حصے میں سے بھی نماز قائم کیجئے۔ مولانا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ لکھ لیں، یہ طرفی النہار کے نیچے لکھے فجر، ظہر، عصر، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں طرفی النہار سے مراد 3 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، یہ دن کی ایک سائیڈ ہے، اور زلفا من اللیل کے نیچے لکھے مغرب و عشاء، زلفا من اللیل کے نیچے مغرب و عشاء۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، عام مفسرین کا پہلے معنی سنیں، پھر میں حضرت مولانا حسین علی والا معنی کرتا ہوں۔ ان الحسنات، یہ عام مفسرین نے معنی کیا رحمہ اللہ، ان الحسنات، یقیناً نیکیاں، یذہبن السیئات، دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اب یہ معنی کریں گے تو تعویل کرنی پڑے گی کہ بڑے بڑی برائیاں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے نہیں، توبہ کے بغیر، کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، نیکیاں کیسے گناہوں کو ختم کرتی ہیں؟ میں نے وضو کیا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے، میں نے اللہ کا ذکر کیا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے، میں نے نوافل پڑھے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے، میں نے تہجد پڑھی، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے، اوابین اشراق پڑھی، کبیرہ گناہ معاف، کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تعویل کرنی پڑے گی۔ مولانا مفسرین کا یہ قول اختیار کریں گے، کون سی تعویل کرنی پڑے گی؟ میں معنی کرتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا، آنکھیں لگائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں صغیرہ گناہوں کو۔ کون سی تعویل کرنی پڑے گی؟ صغیرہ والی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں چھوٹے گناہوں کو۔ اب تعویل کرنی پڑ گئی۔ حضرت مولانا حسین سے فرماتے نہیں، سیئات کا معنی نیکیاں نہیں ہے، برائیاں نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب کا معنی سنیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں دور کر دیتی ہیں مصیبتوں کو۔ کیا معنی کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ السیئات سے مراد مصائب، سیئات سے مراد تکالیف۔ جو بندہ نیکیاں کرے گا اللہ اس کی تکالیف دور کر دے گا، اس کے مسائل دور کر دے گا۔ قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، یہی سورۃ ہود ہے، ذرا پیچھے آئیں، آیت نمبر 10، یہی سورۃ ہود، آیت نمبر 10۔ یہ دیکھیں گی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّةٍ، حوالہ مل گیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے دلیل پیش کی ہے، سیئات سے مراد تکالیف، سیئات سے مراد مصیبتیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً، اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو نعمت، بعد ضراء، تکلیف دینے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد میں اللہ نعمت دے دوں،
مصیبت دور کر دوں، تکلیف دور کر دوں، پریشانی دور کر دوں، نعمت دے دوں، آسانی دے دوں، خوشحالی دے دوں، مسا تو جو تکلیف اس کو پہنچی تھی وہ ختم کر کے نعمت دے دوں۔ لَيَقُولَنَّ ضرور بھی ضرور انسان کہے گا ذہب السیئات عنی، چلی گئی تکالیف مجھ سے۔ سیئات کا کیا معنی ہے؟ تکالیف۔ چلی گئی مصیبتیں مجھ سے، میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اللہ تکلیف دینے کے بعد نعمت دے دوں تو انسان کہے گا ذہب السیئات عنی، چلی گئی مصیبتیں مجھ سے، دکھ درد تکالیف میری ختم ہو گئی ہیں۔ نہ سیئات کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ تکالیف، مصائب، یہاں بھی یہی معنی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں یہ لے جاتی ہے مصائب اور تکالیف کو۔ اب وہ طویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صغیرہ مراد ہے وغیرہ وغیرہ فلاں فلاں، اس کے قرآن میں اور بھی بڑی مثالیں ہیں، میں نے ایک نمونہ آپ کو دکھا دیا۔ ذالک ذکریٰ للذکر، اچھا آپ حاشیے پر لکھ لیں، حافظے تو آج کل ہے نہیں، آپ کو بات بھول جائے گی، سامنے لکھے نمبر 1، السیئات کا مطلب لکھ لیں نمبر 1، صغیرہ گناہ، از بقیہ مفسرین، اور نمبر 2 مراد مصائب و تکالیف، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ دلیل لکھ لیں سورۃ ہود آیت نمبر 10، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بات جامع نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، یہ 5ویں بات آ گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واصبر، صبر سے کام لیجئے، کیوں؟ علت فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین اللہ کریم نہ ضائع کیا کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ محسنین، اخلاص سے نیکی کرنے والے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، مولانا میں اولو بقیہ کا معنی پہلے کروں گا، فلولا کیوں نہ ہوئے اولو بقیہ عقل مند لوگ، معنی تو غور سے سنیں، کیوں نہ ہوئے عقل مند لوگ، کیوں نہ ہوئے عقل مند لوگ، من القرون من قبلکم، ان جماعتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی، جو جماعتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے کہ ینہون عن الفساد، کہ روکتے فساد سے، فساد سے نیچے لکھے کفر و شرک، کفر و شرک۔ عقل مند لوگوں نے کیوں کفر سے نہیں روکا، شرک سے نہیں روکا؟ کون سے عقل مند؟ ان جماعتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی، پہلی جماعتیں جو گزری ہیں ان کے عقل مند لوگوں نے شرک اور کفر سے کیوں نہیں روکا؟ فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، یہ استثناء منقطع ہے، نہیں کلام، لیکن بہت تھوڑے، ممن انجینا منہم، ان میں سے جن کو ہم نے نجات دے دی، بہت تھوڑے عقل مند تھے جنہوں نے کفر اور شرک سے روکا، بہت ساروں نے کفر اور شرک سے لوگوں کو نہ روکا، نہ خود کفر اور شرک سے روکے نہ دوسروں کو روکا۔ ہائے عقل مندوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، کفر اور شرک سے روکنا چاہیے تھا۔ یہ لولا بمانا اللہ ہے، لولا، علماء کرام نحویو، لولا بمانا اللہ، تحزیز کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے کیوں نہیں روکا؟
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، مشرک لوگ پیچھے چلے ماں اس راستے کے، ماں کے نیچے لکھنے راستہ، مشرک لوگ اس راستے کے پیچھے چلے، اترفو فی، جس میں عیش دیے گئے تھے، عیش دیے گئے تھے، نعمتیں دیے گئے تھے، اس راستے کے پیچھے چلے۔ ہمیشہ موحد غریب ہوتے ہیں اور عموماً مشرکین مالدار ہوتے ہیں، بھئی ہم نے توحید قبول کر لی، بھوکا مرنا پڑے گا، اور شرک اس میں تو دولت ہی دولت ہے، مال ہی مال ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ عادی مجرم، مجرمین کے نیچے لکھنے عادی، تھے وہ عادی مجرم۔ چونکہ تبلیغ نہ ہوئی، عقل مند لوگوں نے نہ روکا، اس لیے لوگ عادی مجرم بن گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ تخفیف دنیا بھی ہے، دنیا کا ڈراوا، اور نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کر دے بستیوں کو بے ظلم، زبردستی۔ بے ظلم کا یہاں کیا معنی کیا؟ زبردستی۔ اور نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کر دے بستیوں کو۔ ابھی میں نے جملہ عرض کیا ہے، بستیوں کو تو اللہ ہلاک نہیں کیا کرتا، بستی والوں کو کرتا ہے۔ ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر مکان ارادہ مکین۔ نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کر دے بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو، بے ظلم، زبردستی، ناحق، واہلوہا مصلحون، درحال کے بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، بستیوں والے اپنی اصلاح کر رہے ہوں، دوسروں کی اصلاح کر رہے ہوں، اور اللہ ناحق ان کو ہلاک کر دے، ایسے اللہ نہیں کیا کرتا۔ مولانا لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے ہوں، اصلاح والا کام کر رہے ہوں، اور اللہ کریم ان کو ہلاک کر دے، ایسے اللہ نہیں کیا کرتا۔ جب بھی عذاب آیا، لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے عذاب آیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک، نیچے لکھنے موحد، اللہ چاہتا زبردستی سب کو موحد بنا سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت نہیں ہے، ایسے اللہ نے نہیں کیا، زبردستی والا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک، سب کو موحد بنا سکتا تھا، زبردستی والا ایمان قبول جو نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ لوگ رہیں گے اختلاف کرنے والے، دین میں، توحید میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، الا بمعنی لیکن جس پر تیرا رب رحم کر دے وہ اختلاف نہیں کرے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ذالک کے نیچے لکھنے امتحان، اسی امتحان کے لیے تو اللہ نے پیدا کیے ان کو، اسی امتحان کے زبردستی اللہ سب کو ایماندار بنا دیتا، پھر امتحان تو نہ رہتا۔ اب تو اللہ نے ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، توحید پر چلو، شرک پر چلو، ایمان پر چلو، کفر پر چلو، دونوں راستے اللہ نے دکھا دیے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیے ان کو۔ دوسرا ذالک کا معنی وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کوئی مشرک، کوئی موحد، کوئی مومن، کوئی کافر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور پوری ہو چکی ہے بات تیرے پروردگار کی۔ کون سی بات؟ یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں بھروں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں سے اور انسانوں تمام سے، میں اللہ جنوں سے انسانوں سے بھروں گا جہنم کو، یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ورنہ میں آگے نہیں چلتا، آپ قلم ہاتھ میں رکھیں۔ جن کو قرآن آگے بیان کرنے کا شوق ہے، کلن نقص، سامنے لکھے حاشیے پر کلن مبہم، اس کا بیان مانو سبے تو بہی فؤادک، یہ مشکل آیت ہے، مشکل، آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ کلن مبہم، اس کا بیان مانو سبے تو بہی فؤادک۔ نمبر 2، ما مبہم، یہ جو ما نسبے تو کا ہے نا، ما مبہم، اور اس کا بیان اس سے پہلے من انباء الرسل، بس اب میں مانا کرتا ہوں، آپ اسی حاشیے کو دیکھتے رہیں۔ کلن مبہم ہے اور ما نثبت بہ فؤادک، یہ اس کا بیان ہے، لیکن اس میں ما پھر مبہم ہے، تو اس ما کا بیان پہلے ہے من انباء الرسل۔ اب میں مانا کرتا ہوں، ذرا خیال کریں۔ وَكُلًّا، ساری کی ساری خبریں، کلن، تمام کی تمام خبریں جو ہم نے کس سے بیان کیے، جو باتیں بیان کی ہیں، جو خبریں سنائی ہیں، تمام کی تمام ما نثبت بہ فؤادک، یہ تمام کی تمام خبریں وہ ہیں جو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ذریعے آپ کا دل، میں نے کسے سنائے، آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ سنایا آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ بیان کیا میرے پیغمبر، میں آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کچھ بیان کیا؟ من انباء الرسل، یہ رسولوں کی خبریں جو بیان کی ہیں، رسولوں کی خبریں بیان کر کے میں آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اب بات سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ میں نے ما نثبت بہ فؤادک کا معنی پہلے کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ قرآن ایسے نہیں ہے بندہ ایک دفعہ دور تفسیر میں شریک ہو اور بندہ کہے میں قرآن کا ماہر بن جاؤں۔ جتنے سال اللہ نے مجھ نالائق کو توفیق دی اور میں نے درس نظامی پڑھا، ہم نے تو وفاق پڑھا نہیں ہے، یہ جو درجہ بندی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، یہ ثالثہ کیا ہوتا ہے اور خامسہ کیا ہے پتہ نہیں، یہ کیا کوئی اعدادیہ ہے پتہ نہیں، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے، ہم نے تو پڑھے درس نظامی۔ جتنے سال درس نظامی میں شریک رہا، کسی سال میں نے دورہ تفسیر نہیں چھوڑا۔ ایسے نہیں قرآن آتا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار شرکت کرنی پڑتی ہے۔ میں پھر مانا کرتا ہوں، کلن، تمام کے تمام جو ہم نے بیان کیے، ما نثبت بہ فؤادک، جو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا دل، وہ کیا ہے جس کے ساتھ ہم دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ما، وہ کیا ہے؟ من انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبریں، رسولوں کی خبروں کے ذریعے میں اللہ آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کلن نقص علیک، تمام کی تمام بیان کر رہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام کی تمام جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں کے ذریعے۔ یہ رسولوں کی خبریں جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، یہ ترغیب ہے۔ پہلا فائدہ یہ تھا
किससे क्यों सुनाए, हम दिल मसबूत करना चाहते हैं। फायदा नंबर 1 वजाक, फायदा नंबर 2 वजाक फी हादिल हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आ गया है फी हादिही, इस कुरान में अल हक, हक आ गया है, व मौइज़तुन, और नसीहत आ गई है बुरे कामों से बचने के लिए, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और नसीहत आ गई है नेकियों पर अमल करने के लिए। मैं फर्क कर रहा हूँ, मौइज़ा बुरे कामों से बचने के लिए, मौइज़ा बुरे कामों से बचने के लिए, ज़िक्रा नेकियों पर अमल करने के लिए। मौइज़ा से मुराद बुरे कामों से बचाने वाली चीज आ गई है, ज़िक्रा नेकियों की तरगीब देने वाली चीज आ गई है, हक भी आ गया, मौइज़ा नसीहत भी आ गई बुरे कामों से रोकने के लिए, व ज़िक्रा नसीहत आ गई है नेकियों पर अमल करने के लिए। लेकिन शागिर्द दो किस्म, महरूमीन मुस्तफीदीन। कुरान में हक भी है, नसीहत भी है, ज़िक्रा भी है, लेकिन फायदा किसको होगा? लिल मोमिनीन, उनके लिए जो ईमानदार हो। वकुल, ऐलान फरमा दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर माना करता हूँ, जागा फी हादिल हक, इस कुरान में हक आ चुका है, तौहीद और रिसालत के दलाइल आ गए हैं। वरना मैं आपको फर्क लिखवा दूं, क्या याद करोगे? लिखे सामने हाशिए पर हक, लिखें जी हक, तौहीद व रिसालत के दलाइल। नंबर 2 मौइज़ा, अक़वामे साबिक़ा के बुरे अंजाम से इबरत पकड़ना। मौइज़ा से क्या मुराद है? अक़वामे साबिक़ा के बुरे अंजाम से इबरत पकड़ना। नंबर 3 ज़िक्रा, अमाल सालिहा और आखिरत की तरगीब। अब कुरान में 3 बातें आ गई। नंबर 1 तौहीद और रिसालत के दलाइल भी आ गए, अल-हक, अक़वामे साबिक़ा के किस्से सुनाए, उनके बुरे अंजाम से इबरत पकड़ लो। तुमने वही काम किया, अंजाम वही होगा। नंबर 3 ज़िक्रा, अमाल सालिहा का शौक दिलाया, आखिरत की तैयारी का शौक दिलाया। वकुल्लिल्लज़ीना ला युमिनून, ये ज़जर भी अल्लाह डांट रहा है, आखिरत का दुनिया का डरावा भी है, तख़वीफ़ दुनियावी। नहीं मानोगे मैं अल्लाह दुनिया में नहीं छोड़ूंगा। फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिल्लज़ीना, उन लोगों को फरमा दीजिए, ला युमिनून, जो ईमान नहीं ला रहे, जो ईमान नहीं ला रहे। इतनी हमने दलीलें बयान कर दी, फिर भी ईमान नहीं ला रहे, उनको फरमा दीजिए, ए मलू अला मकानतिकुम, तुम अमल करो अपनी जगहों पर। मकानतिकुम के नीचे लिख ले ख्यालात, जो तुम्हारे ख्यालात हैं उन पर अमल करो। इन्ना आमिलून, यकीन हम अमल करने वाले। तुम्हें शिर्क व बिदअत मुबारक हो, हमें तौहीद और सुन्नत पर नाज है। तुम्हें शिर्क व बिदअत मुबारक हो, हमें इन्ना आमिलून, हमें तौहीद और सुन्नत पर नाज है। तुम शिर्क और कुफ्र वाली मेहनत जारी रखो, तुम्हारी मर्जी, हम तौहीद और सुन्नत का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। वंतज़िरू, इंतजार करो तुम, कब अल्लाह की पकड़ आती है तुम पर। इन्ना मुंतज़िरून, यकीन हम इंतजार करने वाले हैं, कब अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करता है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, होना सूरत के 4 दावे थे, चारों के चारों दावे इसी आखिरी आयत में बयान कर दिए गए। एक सूरत का दावा था इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह, दूसरा दावा आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह, तीसरा दावा बहादुरी से मसला पहुंचाओ, चौथा दावा तसल्ली लिन नबी,
آپ کے مخالفین جو ہیں ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے. آپ حوصلہ رکھیں میرے پیغمبر. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی ملک میں ہے غیب آسمانوں کا اور زمین. یہ دوسرا دعویٰ ہو گیا. عالم غیب صرف اللہ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے سارے معاملات. فَاعْبُدْهُ، بس اسی ہی کی عبادت کیے رکھ. یہ پہلا دعویٰ آ گیا. فَاعْبُدْهُ، بس اسی ہی کی عبادت کیے رکھ. وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھ میرے محبوب. یہ تیسرا دعویٰ آ گیا. بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ، بھروسہ اللہ پر رکھو. نمبر 4 دعویٰ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں تیرا پروردگار قطعاً بے خبر ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے. اللہ کو پتہ ہے وقت پر سزا دے گا. چاروں کے چاروں دعوے ایک ہی آیت میں بیان کر دیے. زندگی ہوئی تو کل انشاءاللہ سورۃ یوسف شروع کریں گے. ہاں یہ رکا 1 منٹ جی، یہ بیٹا بند کرو.